بعض صورتیں جن میں غیبت جائز ہے، وہ میں پھر بعد میں بتاؤں گا، بلکہ وہ پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ سارا اسی پہ، کیونکہ ہر آدمی خیال یار اتنا مشکل دین، یہ تو اب کسی کے خلاف کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ چند صورتیں ہیں جن میں غیبت جائز ہے۔ ایک یہ کسی پر ظلم ہوا ہو، سمجھ رہے، اور مظلوم کے پاس کوئی چارہ، ظلم باقاعدہ اس آدمی پر ہوا ہے، صحیح ہے نا، زید نے بکر پہ ظلم اور زیادتی کی، بکر اس ظلم اور زیادتی کا انتقام نہیں لے سکتا، کمزور ہے، اگر انتقام لے سکتا ہے تو پھر غیبت نہ کرے۔ زید نے ایک چماٹ مارا، بکر کھڑے کھڑے وہیں پہ ایک لگا دے، بات کلیئر ہو گئی، اب لوگوں کے سامنے عید گاہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ زید نے ایک لگایا، آپ نے بھی کیا لگا دیا، ایک، ہو گئی بات کلیئر، ٹھیک ہے نا۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، قرآن کہہ رہا ہے برائی کا بدلہ اسی قدر برائی۔ ایسا نہیں ہے عیسائیوں کی طرح ہمارے مذہب میں کہ کسی نے ایک مکہ لگایا تو عیسائی کہتے ہیں اپنا دوسرا گال اس کے آگے کر دو، ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں شریعت میں کیا، ایک مکہ لگایا تو آپ بھی اتنے ہی سائز کا، اتنی ہی طاقت سے، ایسا نہ ہو کہ اس بیچارے نے اتنا سا مکہ، آپ نے باڈی بلڈر کا مکہ جا کے لگا دیا، اس تو بیچارہ مر جائے گا، ایسا نہ لگائیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، عیسائی کہتے ہیں نہیں ایک لگایا تو آپ بھی، ہمارا کیا ہے کہ نہیں ایک لگایا تو آپ بھی، جیسے اب وہ بھی مار رہے ہیں، نتیجہ کیا نکل رہا ہے آپ کے سامنے، تو یہ جائز ہے، انتقام لینا جائز ہے۔ اب ایک مظلوم آدمی، کمزور آدمی بیچارہ انتقام لے نہیں سکتا، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے، اور انتقام نہ خود لے سکتا ہے نہ کسی ذریعے سے لے سکتا ہے۔ جیسے آپ پہ کسی نے ظلم کیا، آپ کو معلوم ہے کہ میں فلاں کے ذریعے انتقام لے سکتا ہوں، لیکن آپ نہیں لے رہے انتقام، یا نہیں لے سکتے آپ انتقام، تو اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے مظلوم کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے اس کی برائی کر سکتا ہے، ظالم کی، تاکہ اس کے جگر کا جو حرارت ہے نا تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے، کیونکہ ایک تو بیچارے پر ظلم ہوا، اوپر سے آپ اس کو کسی کو بولنے بھی نہیں دے رہے، وہ تو گھٹ گھٹ کے مر جائے گا۔ یہاں ایسی صورت میں اجازت ہے کہ وہ اپنی شکایت یا برائی بیان کر سکتا ہے دوسرے کے سامنے، حالانکہ وہ ایسے کے سامنے کر رہا ہے کہ دوسرا کچھ کرے گا نہیں، لیکن پھر بھی شریعت نے اجازت دی، علماء نے لکھا ہے کہ یہ اپنی بھڑاس کو نکالنے کے لیے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، بشرطے کہ اس پر ظلم کیا ہو، اس پر زیادتی کی ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو میرے بھائی؟ ایک بات یہ ہو گئی۔ ایک اور صورت ہے جس میں غیبت جائز ہے، وہ یہ کہ آپ نے کسی کو برائی میں مبتلا دیکھا، آپ کو معلوم ہے کہ میں خود اس کی اصلاح نہیں کر سکتا، اس کے کسی بڑے کو اگر میں اطلاع دوں گا، اس کے خاندان کے بڑے آدمی کو، تو یہ سدھر جائے گا، اور اگر میں نے اطلاع نہیں دی، اس کی برائی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایسی صورت میں والدین کے سامنے یا خاندان کے کسی بڑے کے سامنے اس کی غیبت کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ غیبت اصلاح کے لیے، فساد ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی بات؟ اسی طرح آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا، اور ایسے آدمی کو دیکھا آپ نے برائی میں کہ اس کا کسی سے معاملہ چل رہا ہے، کاروباری لین دین چل رہا ہے، ایک زید کا بکر کے ساتھ کاروباری لین دین، زید بکر کو 5 لاکھ روپے دے رہا ہے کاروبار کرنے کے لیے، آپ کو زید کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ چور ہے، آپ نے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کو، سمجھ رہے بات کو؟ اگر آپ نے بکر کو نہیں بتائی یہ بات جا کے، تو بکر کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ بکر زید کو دیانتدار سمجھ رہے ہیں۔ یہاں بھی غیبت سے آپ کا مقصد فساد نہیں ہے بلکہ معاشرے کی اصلاح ہے، تو قانونی ضابطہ کیا ہوا؟ جہاں غیبت کرنے سے معاشرے میں فساد کے بجائے سدھار پیدا ہو رہا ہو، معاشرہ اصلاح کی طرف جا رہا ہو، ایسی صورت میں شریعت نے غیبت کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کو غیبت کہیں گے ہی نہیں،